अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को व्यू करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ है जिसकी सब लोग मज़म्मत कर रहे हैं। मैं भी इसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ। ये एक बुज़दिलाना काम था। लोगों को मार कर उनकी आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। और फिर वो एक लीडर हैं, अवामी लीडर हैं और अवाम से उनका एक राब्ता है और लोग उन पे जान देते हैं, उन पे फ़िदा हैं। इमरान खान एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उन पे ये हमला होना एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। और जो लोग ये समझते हैं कि ऐसे करने से इमरान खान डर जाएंगे या उनकी मकबूलियत में कमी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोच बहुत मनफी है क्योंकि इससे उनकी अम, मकबूलियत में ज़्यादा इजाफ़ा होगा और उनकी जो बयानियाँ है उसे लोग ज़्यादा मानेंगे। शायद वो सही कह रहा है, इसीलिए उसे मारने की कोशिश की गई है। और जहाँ तक रही इन्वेस्टिगेशन की बात, जहाँ तक रही जेआईटी की बात, तो यकीन जाने कि पाकिस्तानी अवाम को जेआईटीज़ की रिपोर्ट्स पे यकीन ही नहीं है। क्योंकि यहाँ तो जेआईटी की रिपोर्ट पहले तो वो 2-3 महीने लेती है आने में, और अगर आती भी है तो वो मंजर आम पर नहीं आती है। और अगर मंजर आम पे उसके कुछ नकात ले भी आए तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता, तो कीनिया से इन्वेस्टिगेशन होना और जेआईटी बनना, अ, मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी या आम आवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। और यहाँ पे सब लोग ही जानते हैं कि जितनी भी माजी में जेआईटीज़ बन चुकी हैं उनका क्या हाल हुआ है। वो सर्द खाने की नज़र हो गई हैं। वो फाइलों के ऊपर फाइलें आती गईं और वो केसेस पुराने हो गए। तो शायद अरशद शरीफ के साथ भी यही होने वाला है, उनके केस के साथ। रही बात इमरान खान के ऊपर हमलावर की, और जो उसका बयान आया है ये सरासर गलत है। इस पे साद रफीक साहब ने भी एतराज़ किया कि जो कोई भी बंदा इस्लामी दफ़ा लगा कर खुद मतलब जज बन के और खुद फैसला दे देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह तो कोई सियासतदान महफूज नहीं है। कोई भी उठेगा, बंदूक लेगा और उनको चला देगा। यही बात एतजाज़ एहसन साहब ने भी अपने टीवी टॉक्स में की है, और उन्होंने बोला कि नहीं, ये बात सरासर गलत है। अगर मरियम बीबी का दुपट्टा उतर जाए और कोई बंदे को ऐसा लगे कि ये गैर इस्लामी, वो मरियम नवाज पर गोली चला देंगे। तो इमरान खान पर ये गोली चलाना और ये जो काम होना, ये सरासर गलत है। शूटर ने जो बयान दिया और उस बयान से कोई भी मुत्तफिक नहीं है, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो अवामी लीडर्स हों, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपीपी हो। सब लोग इसकी मुज़ाहमत कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माजी में एहसन इकबाल साहब पर भी हमला हुआ, सलमान तासीर साहब को शहीद कर दिया गया। तो ये सब ताने बाने हैं और हमें आगे चल के देखना है कि हम एज अ माशरा कहाँ जा रहे हैं, और हमारे जो लीडर्स हैं उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इस्लाम को शील्ड बनाकर या किसी कातिल को ये चीज़ दिखा कर के उसके पास ये वजह थी, तो ये वजह सरासर गलत है और इसे कंडेम करना चाहिए। वैसे तो तहरीक लब्बैक वालों ने भी इसकी मुज़ाहमत की है, और साद रिजवी ने भी, आज जुम्मा था और आज जुम्मे के बयान में काफ़ी सख्त बातें की हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब आज मैं आपको बताऊंगी इस वीलॉग में। एक तो इमरान खान साहब की अहम मुलाकातें हो रही हैं, और वो मुलाकातें किससे हो रही हैं और इन मुलाकातों का जो वे है वो किधर जा रहा है। और दूसरा, आफ्ताब इकबाल साहब ने बहुत कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगी। और आपको ये भी बताऊंगी कि खान साहब ने की जो मुलाकातें हैं वो उन लोगों से भी हुई जिन्होंने इमरान खान साहब की जान बचाई, और जिन्होंने अपने सियासी लीडर पर, अपने रहनुमा पर अपनी जान वार दी। उनकी फैमिली से भी जो मुलाकात हुई उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आफ्ताब इकबाल साहब की बड़ी अच्छी फोरसाइट है। वो बड़ा अच्छा तरीके से तज्जिया करते हैं। जर्नलिज्म में बड़ी अप्रोच है और उनको बड़ा अच्छे से एक चीज़ का तज्जिया करना आता है, और वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। उन्होंने जो पहली बात की, उन्होंने कहा कि हमें ये देखना है कि ये वाकया जो है किस कदर आइडेंटिकल है
ارشد شریف کے واقعے کے ساتھ. دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب نارملی اگر فرنٹ ویو دیکھا جائے کہ جیسے وہ ٹینک جا رہا، جیسے وہ کنٹینر آگے کو جا رہا تھا، اس کے آگے جو شیلڈ تھی وہ لوہے کی تھی، بلکہ وہ لوہے کی بھی نہیں تھی، وہ ٹن کی تھی. تو اس کے جو آر پار ہوئی، جو شارٹس خان صاحب کی ٹانگوں پہ لگے اور وہ آر پار ہوئے، کیونکہ وہ جو شیٹ تھی وہ بہت پتلی تھی، وہ لوہے کی نہیں تھی، وہ جو شارٹس تھے ان کو نہیں روک سکی. یہ بس تھے، یہ 9 mm کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ، کیونکہ وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میگزین اگر آپ دیکھیں تو جس حملہ آور نے سیدھا اوپن فائر کیا ہے اسے تو پکڑ لیا گیا تھا اور اس کا میگزین تو خالی ہو گیا تھا. تو یہ جو گولیاں ہیں اور جو شرلیں ہیں، یہ جو عمران صاحب کو بھی لگے ہیں، یہ اس ای ٹی پسٹل کے نہیں تھے جو ویڈیو آپ کو دکھائی جا رہی ہے. یہ ایک ڈائیورژن شاٹ تھا. پہلے چلا ایک کلیشن کوف کا شاٹ جو کہ AK-47 کا بس تھا. اس کو ہو سکتا ہے وہ M4 کا بھی ہو کیونکہ وہ چھوٹا تھا، اور ہو سکتا ہے M4 جو ہے اسے چھپا کے چادر کے اندر کیا گیا ہو. یہ بالکل ویسا ہی واقعہ ہے جیسا بے نظیر بھٹو کا واقعہ تھا. پی بی کو بھی اسی طرح ہی شہید کیا گیا تھا. اگر آپ دیکھیں تو پہلے ایک ڈائیورجن شاٹ ہوا تھا، لوگ ادھر ادھر بھاگے اور اس کے بعد ان پہ فائر کیا گیا تھا. آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ بڑا لیتھل ویپن تھا، اتنے پاس سے ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ وہ آسانی سے ہٹ کر سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ اتنا مطلب بالکل قریب سے انہوں نے سیدھا اٹھایا اور اٹھا کے انہوں نے مطلب ایک رینج رکھی تھی اور انہوں نے اسپیسیفکلی اس ٹن کو ہی نشانہ بنایا گیا اور ان کو مطلب پاس سے صرف بتایا گیا، صرف ڈرایا گیا. عمران خان صاحب کو صرف یہ بتانا تھا، یہ میسج کنوے کرنا تھا کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی رک جاؤ، ابھی بھی ٹائم ہے. یہ وارننگ شاٹس تھے، ورنہ اتنی رینج اور اتنی کلوز سے ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ ہیڈ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے تھے. جو بندہ نیچے سے کھڑے ہو کے سیدھا کر رہا ہے، فائر کر رہا ہے، وہ کہیں پہ بھی فائر کر سکتا ہے اور فائر کہیں پہ بھی لگ سکتا ہے. تو شاٹ جو انہوں نے رینج رکھی تھی، جو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، وہ اس ٹین کو ہی کیا تھا اور ٹانگوں کو ہی نشانہ بنایا گیا تھا، کیونکہ میسج صرف یہی تھا کہ یہ وارننگ شاٹ ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ. تو آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بڑے لاپرواہ ہیں، وہ اپنی سیکیورٹی کی بالکل حفاظت نہیں کرتے ہیں. وہ بالکل بھی کسی بھی چیز کے لیے کہتے ہیں کہ جو آنی ہے وہ آنی ہے اور میں بس اپنی عوام کے لیے نکلا ہوں اور عوام میرے ساتھ ہے. لیکن بیچ میں ایسے عناصر بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے دشمنوں سے بچ کے رہنا چاہیے. اور سیکیورٹی گاڑیوں کی جو برق رفتاری ہے اس طرح نہیں ہو سکتی ہے اور اس طرح کا حصار بھی نہیں بنایا گیا ہے. تو ان کو اپنی سیکیورٹی کی طرف تھوڑی توجہ دینی پڑے گی کیونکہ انہیں بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی زندگی دی ہے اور سب لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، نہ صرف پاکستان سے، اوورسیز پاکستانی بھی بہت زیادہ ورڈ ہیں. تو ان کو اس چیز کے بارے میں بڑا خیال کرنا چاہیے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان پہ جان وارتے ہیں، تو ان کی جان بڑی قیمتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ بتاتی جاؤں کہ آج جو ہے عمران خان صاحب کے ڈسچارج ہونے کا فیصلہ ہونے والا ہے اور آنے والے 24 سے 48 گھنٹے پاکستان کی سیاست میں بڑے اہم ہیں. ابھی تک ان سے جن جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں وہ بڑی اہم تھیں. سب سے اہم ملاقات تھی صدر عارف الوی کی، جو 2 گھنٹے طویل ملاقات تھی، 1-on-1 ملاقات ہوئی. اس کے بعد شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے بھی انہیں جوائن کر لیا اور اس کے بعد پرویز خٹک سے بھی ملاقات ہوئی. اعجاز الحق صاحب ڈائریکٹ لندن سے صرف عمران صاحب سے ملنے کے لیے آئے اور کچھ میسیجز لے کر آئے، کچھ میسیجز لے کر گئے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا کیونکہ ملک جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف دشمنوں کو ہوگا. تو اس لیے ہر سٹیک ہولڈر، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ لیڈرز ہوں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور ان کو بڑی امید تھی، بڑے ہوپ فل تھے. انہوں نے کہا کہ جلد کوئی اچھی خبر آ جائے گی. جس بندے کو آپ اکثر ویڈیو میں دیکھتے ہیں، بلو شرٹ والے جو شہید ہوئے ہیں اپنی لیڈر کی جان بچاتے ہوئے، ان کا نام ہے معظم. تو شہید معظم کی فیملی، ان کے بچوں نے اور ان کی والدہ نے آج عمران خان صاحب کو شوکت خانم میں وزٹ کیا اور عمران خان نے ان بچوں کی کفالت، تا حیات ان کی کفالت کا فیصلہ کیا اور ان کو بتایا کہ یہ اب میری ذمہ داری ہے. تو یہ بات یہاں سے پتہ چلتی ہے. مجھے عمران خان صاحب کی یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ
لوگوں سے، عوام سے ان کے لیول پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور یہی ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام سے رابطے میں رہتا ہے۔ جس بندے نے عمران خان صاحب کی جان بچائی اور جو ہیرو بن گئے، ان کی والدہ سے بھی عمران خان صاحب نے ویڈیو کال کی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ جب بھی وزیر آباد آئیں گے ان کے گھر ضرور جائیں گے۔ تو یہ ایک ان کا جو جیسچر ہے اور جو ان کا اپنے فینس کے ٹورڈز پیار دینے کا طریقہ ہے اور ایک فادرلی فگر بننے کا طریقہ ہے، یہ سب سے بہترین ہے، اور اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں مقبول ہو رہے ہیں۔ اور ان کی مقبولیت اور شہرت کی وجہ بھی یہی ہے، لوگ ان پہ جان بھی اسی لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے چاہنے والوں سے ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ صدف نعیم کے گھر بھی گئے، ان کی والدہ، حتیٰ کہ ان کو سیکیورٹی کے خدشات تھے لیکن وہ صدف نعیم کے گھر بھی گئے، ان سے بھی ملاقات کی۔ تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ والی چیز ہمارے باقی سیاستدانوں کو بھی پریکٹس کرنی چاہیے۔ صرف فوٹو شوٹ کی حد تک نہیں کہ آپ نے بچہ گود میں اٹھایا اور تصویر دے دی یا رونے کی تھوڑی سی ایکٹنگ کر لی، ایسا نہیں ہے۔ آپ ان کے گھر جائیں، ان کے مسائل سنیں، انہیں بتائیں، انہیں حوصلہ دیں اور ان کی مسائل کا حل کرنے کی کوشش کریں، تبھی جو آپ کے فالوورز ہیں وہ آپ پہ جان بھی دیں گے اور آپ کی ہر چیز کا مان بھی رکھیں گے۔